بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کیا بد دعا لگتی ہے یا پھر نہیں لگتی؟ عام طور پہ جو رشتے ہیں جن کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے، جن کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اولاد اور والدین کا گہرا تعلق ہے، کیا والدین کی بد دعا اولاد کو لگتی ہے یا اولاد کی بد دعا والدین کو لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ استاد اور شاگرد کا گہرا تعلق اور رشتہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جو دینی علوم و فنون ہیں ان میں بہت سارا وقت استاد کے ساتھ گزارا جاتا ہے، استاد کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر استاد شاگرد کے لیے بد دعا کرے اس کی بد دعا قبول ہوگی، یا پھر شاگرد استاد کے لیے بد دعا کرے اس کی بد دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا بد دعا قبول ہوتی ہے؟ عام بھی معاملات میں ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں، اس حوالے سے مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ مختلف قسم کی وسوسوں کا شکار ہیں، اور ہمارے معاشرے میں کئی ساری غلط قسم کی افواہیں بھی مشہور ہیں کہ اولاد کی بد دعا والدین کو نہیں لگتی، یا اسی طریقے سے کئی ساری باتیں مشہور ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو حق کے اوپر بد دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور وہ بد دعا کرتا ہے، تو اس کی بد دعا قبول ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ والد حق کے اوپر ہو سکتا ہے، اولاد کو بد دعا کرے، اسی طریقے سے والدہ حق کے اوپر ہو سکتی ہے، اولاد کو بد دعا کرے، اولاد بھی حق کے اوپر ہو سکتی ہے، بعض اوقات والدین غلطی کے اوپر ہوتے ہیں، والدین ناانصافی کا شکار ہوتے ہیں، والدین اولاد کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی ساری ایسی مثالیں آج بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں کہ والدین اولاد پہ ظلم کرتے ہیں، والدین اولاد کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، بہت ساری ایسی مثالیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ والدین اگر بد دعا کریں گے اولاد کو، تو یہ بات مشہور ہے بھی والدین کی بد دعا سے بچنا چاہیے، اچھی بات ہے، والدین کی بد دعا سے بچنا چاہیے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، دعا ہے یا بد دعا ہے، وہ جائز ہی قبول ہوتی ہے، ناجائز قبول نہیں ہوتی۔ اب مثال کے طور پہ والدین ہیں، اولاد میں انصاف نہیں کرتے، اولاد میں والدین انصاف نہیں کرتے، ایک بچہ ہے یا ایک بچی ان کو بہت زیادہ پیاری ہے، باقی بچے نہیں ہیں اتنا پیارے، وہ سارا کچھ ان کے لیے کرتے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ کرتے ہیں، باقیوں کے لیے اتنا کچھ نہیں کرتے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ظاہر جو پیارا ہے بچہ، وہ نافرمان بھی ہو تو بھی والدین کے منہ سے اس کے حق میں دعائیں نہیں کر رہی ہوتی ہیں، پھر بھی دعا نہیں کر رہی ہوتی ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے یہ کامیاب ہو جائے۔ اب دوسرے جو بچے ہیں ان کے حق میں اتنا دعائیں نہیں نکلتی، یا شاید نہ بھی نکلیں، حالانکہ وہ ان کی والدین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہوتے ہیں، تو شاید ان کے لیے دعائیں نہ بھی نکلیں۔ تو اگر وہ جو والدین کی پیاری اولاد ہے اس کے حق میں جائز دعا کریں گے وہ قبول ہوگی، ناجائز دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو فرما بردار اولاد ہے وہ چاہے پیاری نہیں ہے، اس کے بارے میں ناجائز بد دعا کریں گے، کوئی قبول نہیں ہوگی۔ استاد شاگرد کا بھی یہی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، استاد اور شاگرد کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر شاگرد استاد کے خلاف جائز بد دعا کرتا ہے، استاد کی اتنا ظلم اور زیادتی ہے، اللہ تعالیٰ بد دعا کو قبول کرے گا، زیادہ چانسز اسی چیز کے ہیں۔ اور استاد کی بد دعا بھی شاگرد تنگ کرتا ہے، استاد کی عزت نہیں کرتا، یا کوئی بھی استاد کو ایسی تکلیف پہنچاتا ہے تو استاد اس کے لیے بد دعا کرتا ہے، زیادہ چانسز ہیں کہ اس کی بد دعا قبول ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بھی بندہ یہ کہنا چاہیے، جو باتیں مشہور ہیں کہ والدین کی دعا، بس والدین کی دعا لینی چاہیے، تو والدین کی دعا جہاں پہ حق میں ہوگی وہاں پہ قبول ہوگی۔ اسی طریقے سے والدین کی بھی بد دعا جو ہے نا، وہ اگر جائز ہوگی تو قبول ہوگی، اگر ناجائز ہوگی قبول نہیں ہوگی۔ ہم نے کئی ساری ایسی مثالیں دیکھی ہوئی ہیں، شریعت تو یہ کہتی ہی ہے، لیکن مثالیں بھی دنیا میں ہم نے ایسی بہت ساری دیکھی ہوئی ہیں جن میں کیا ہوتا ہے کہ والدین، اب ایک اولاد فرما بردار ہے، وہ زیادہ عزت کرتی ہے، لیکن کیا تھوڑی بہت غلطی ہو جائے والدین اس کو جو ہے نا اتنا اہمیت بھی نہیں دیتے اور بد دعائیں کرتے ہیں۔ اور ایسی کئی ساری اولادیں ہیں جو نافرمان ہیں، عزت نہیں کرتی، لیکن کیا ہے کہ پیاری ہیں ان کو، ان کے حق میں بار بار دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جن کے حق میں دعائیں کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے، اور جن کے حق میں وہ بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بد دعائیں بھی ان کو نہیں لگتی،
ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ ناجائز ہوتی ہیں۔ تو کوئی بھی مظلوم ہے، ظاہر مظلوم کی دعا لگتی ہے ظلم کے خلاف، اور جو بھی دعا کا مستحق ہے اس کو دعا لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ اولاد جو بھی ہو، حق یہ ہے کہ والدین اس کے حق میں دعائیں کریں، اگر وہ غلط بھی کرتی ہے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ اساتذہ ہیں، اساتذہ اپنے شاگردوں کے لیے دعا کیا کریں، یہ کبھی بھی کسی شاگرد کے لیے یہ لائق نہیں ہے، یہ زیبا نہیں ہے کہ اپنے استاد کے خلاف بد دعا کرے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ استاد کا کچھ نہ کوئی کردار ہوتا ہے، بالخصوص دینی علوم کے جو استاد ہیں یہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں، ہاں دنیاوی کے ہمیں نہیں زیادہ ان کے بارے میں معلوم وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، تو اللہ بہتر جانے، لیکن بد دعا ویسے بھی کسی کو نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دگنا اجر عطا فرمائے گا۔